ایسی برکت ہوئی کہ وہ سواری تیز تیز گھر کی طرف لوٹی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں تو تھیں، بوڑھی تھیں، دودھ نہیں دیا کرتی تھی، ہمارے گھر میں دودھ کی کمی ہوتی تھی۔ میں جب لوٹ کر آئی تو جس بکری کو دیکھوں تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں برتن لے کے آئی، میرے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا، گھر کے جتنے برتن تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے، دودھ ختم نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے دکھانا تھا کہ دیکھو یہ برکتوں والی ہستی دنیا میں تشریف لائی ہے، اب جو برکتیں نظر آ رہی ہیں وہ ان کی ذات باصفات کی وجہ سے۔ چنانچہ حلیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ قبیلے کی عورتیں مجھ سے پوچھتی، حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ میں کہتی کہ وہاں چراتی ہوں۔ وہ بھی اپنی بکریاں وہیں جا کے چراتے کہ شاید کوئی جڑی بوٹی ایسی ہو کہ جس سے دودھ زیادہ بنتا ہے۔ ان کی بکریوں میں دودھ نارمل ہوتا، ہماری بکریوں کا دودھ بہت زیادہ ہوتا، ہمیں گھر میں برکتیں ہی برکتیں۔ حلیمہ کہتی ہے مگر میں ایک چیز محسوس کرتی تھی کہ ایک اور بھی بچہ تھا جس کو میں پال رہی تھی اس وقت میں، تو جب میں نے اس بچے کو دودھ پلانا شروع کیا جس کو میں مکہ مکرمہ سے لائی تھی، تو یہ بچہ میرے صرف ایک ہی طرف سے دودھ لیا کرتا تھا۔ جب میں اس کو دوسرے سینے کی طرف لگانا شروع کرتی یہ بچہ دودھ ہی نہیں لیتا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی۔ حلیمہ نہیں جانتی تھی یہ وہ ہستی تھی جس نے دنیا کو انصاف کا سبق دینا تھا، اللہ نے بچپن میں بھی ان کو بے انصافی سے محفوظ فرما دیا۔ اللہ اکبر کبھی۔ ایک دن حلیمہ اٹھی، اس نے دیکھا بکریاں چرنے نہیں گئی۔ حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، 16-18 سال کی عمر تھی۔ اس نے کہا شیمہ تم آج بکریوں کو ہی نہیں لے کر گئی، دیکھو اتنا سورج چڑھ آیا۔ شیمہ نے کہا اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی میں تمہاری ماں بوڑھی ہوں، باپ بوڑھا ہے، ہم تو بکریوں کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو شیمہ نے کہا کہ اماں مجھے ہیلپ چاہیے۔ بیٹی کیسی ہیلپ؟ اماں میرے ساتھ یہ جو چھوٹا بھائی ہے نا محمد، اس کو بھیج دیجیے۔ اس نے کہا بیٹی دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو تو اٹھانا پڑتا ہے، یہ بیبی لے جاؤ گی تو کیسے؟ اماں اس کو ساتھ بھیجیں گی تو چرانے چلی جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو مجھ سے نہیں چرائی جاتی بکریاں۔ تو ماں نے پوچھا کہ بیٹی مقصد کیا ہے، تم بات کھل کے بتاؤ۔ تو شیمہ نے کہا امی میں ایک دفعہ اپنے بھائی کو لے کے بکریوں کے ساتھ چلی گئی تھی، میں نے اس دن 3 باتیں دیکھی تھیں۔ بیٹی کیا باتیں دیکھی تھی؟ امی پہلی بات دیکھی تھی کہ ایک راہب گزرا تھا، اس نے اس بچے کو دیکھا تھا تو بہت پیار کیا اور کہتا تھا کہ یہ بچہ بڑا بنے گا۔ مجھے اچھا لگا کہ میرے بھائی کے بارے میں کسی نے ایسی باتیں کہیں۔ اور دوسری صفت میں نے یہ دیکھی کہ اماں میں جب بھائی کو لے کر گئی تو اس دن جہاں میں جاتی تھی ایک بادل سر پہ رہتا تھا، مجھے دھوپ آئی ہی نہیں، میں بادل کے سائے میں رہی۔ اور اماں تیسری چیز میں نے اور عجیب دیکھی۔ بیٹا وہ کیا دیکھی؟ کہ اماں میں گئی تو بکریاں چرنے لگ گئیں اور میں بھائی کو گود میں لے کے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، میری بکریاں ادھر ادھر نہیں بھاگیں، قریب قریب چرتی رہیں، اور چرنے کے بعد جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکریاں ساری میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ اماں میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ حسن بے مثال تھا۔ انسان تو کیا قربان ہونے، جانور بھی قربان تھے، بکریاں بھی دیکھتی تھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بہن جب اپنے بھائی کو لے جاتی لوری پڑھا کرتی تھی۔ عربی کتابوں میں وہ پوری لوری بتائی گئی ہے، جیسے آج کل کئی مائیں اپنے بچے کو سلانے لگتی ہیں تو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اس طرح کے الفاظ پڑھتی ہیں۔ تو وہ شیمہ اس وقت پڑھا کرتی تھی ربنا ابقی لنا محمد، اے اللہ ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، باقی رکھنا، وہ یہ الفاظ کہا کرتی تھی۔ خیر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال کے بعد واپس تشریف لائے اپنی والدہ کے پاس تو اب والدہ نے اپنے پاس رکھا۔ 2 سال کے بعد بی بی آمنہ نے سوچا کیوں نہ میں مدینہ طیبہ ذرا اپنے گھر والوں سے مل کے آؤں، تو 6 سال کی عمر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے۔ نبی السلام فرماتے ہیں میں سب چھوٹا بچہ تھا، مجھے اتنا پتا ہے کہ میری والدہ مجھے ایک قبر کے پاس لے کر گئیں، وہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی اور بی بی آمنہ کے خاوند کی قبر تھی، اور بی بی آمنہ پہلی مرتبہ بچے کو لے کے وہاں آئی تھی۔
تو بی بی آمنہ اس قبر پر گئی تھیں اور انہوں نے جا کے دعائیں مانگی ہوں گی جو اس وقت کا حساب تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے حضرت عبداللہ سے دل میں بات کی ہوگی، تخیل میں بات کی ہوگی کہ عبداللہ آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، اب وہ امانت اللہ نے میری گود میں عطا فرمائی، میں اسے ساتھ لے کر آئی ہوں، کاش آپ زندہ ہوتے، آپ دیکھتے اس بچے کے چہرے پہ کیا نور ہے، کتنا خوبصورت ہے وہ بچہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری والدہ وہاں کھڑے کھڑے رونے لگ گئی، میں اپنی والدہ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ یہ بی بی آمنہ کی اپنے خاوند کے قبر پر گویا ایک حاضری تھی اپنے بچے کو لے کر۔ اللہ کی شان کے کچھ عرصہ بی بی آمنہ وہاں رہیں، پھر وہاں سے وہ واپس چلیں۔ اب جب واپس چلیں تو دن زیادہ ہو چکے تھے، دادا عبد المطلب بچے کے لیے بڑے اداس تھے، ان کا دل روز اداس رہتا تھا، چنانچہ وہ کیا کرتے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر جو مدینہ طیبہ کی طرف سے راستہ آتا تھا اس طرف جا کر بیٹھتے تھے کہ یا تو بچہ بھی آ جائے گا والدہ کے ساتھ یا کوئی آنے والا مسافر مجھے ان کے بارے میں خبر دے دے گا۔ وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں، روز آتے تھے بیٹھتے تھے، آتے تھے بیٹھتے تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں، نبی علیہ السلام اپنی والدہ مائدہ کے ساتھ جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف لوٹنے لگے، ایک باندی تھی ام ایمن اور نبی علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھیں، جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو بی بی آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ چنانچہ باندی نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلاتے ہوئے وہ بچے کو لے کے آئی۔ اب جب عبد المطلب نے باندی کو آتے دیکھا تو حیران، پوچھنے لگے کہ آمنہ کہاں؟ تو باندی نے بتایا کہ آمنہ بھی اللہ کو پیاری ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو ولادت سے ہی پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ بھی اللہ کو پیاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 8 سال کی عمر تھی، 2 سال اور گزرے تو دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ اصل میں اللہ نے سب سہارے توڑ دیے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سہاروں کے ساتھ تربیت پا کر بڑے ہوتے، لوگ کہتے جی تربیت کرنے والوں نے بڑی اچھی تربیت کر دی تھی۔ اللہ نے کہا دیکھو جو تعلیم دینے آتا ہے کہ ایک اللہ کو اپنا سہارا سمجھو، میں ان کے سارے سہارے توڑ کے دکھا دیتا۔ والد چلے گئے، والدہ چلی گئی، دادا بھی چلے گئے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا اب نہیں ہوتا اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے دکھانا تھا لوگوں، جس کا اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے اس کا سب ہوتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ حیران تھی، باپ ہوتا بچے کو انگلی پکڑ کے بازار لے جاتا، کھلونے لے کے دیتا۔ جواب ملا قدرت کی طرف سے، آمنہ کیوں حیران ہوتی ہے؟ اس کا والد نہیں کہ بازار لے جائے کھلونے لے کر دے، ہم آسمان کے چاند کو اس کے لیے کھلونا بنا دے۔ حلیمہ سعدیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کر کے ایک سعادت پا گئی۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک شاعر نے حلیمہ سعدیہ کے بارے میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زبان آپ کو سمجھ میں نہ آئے، مگر اس کو کچھ ترجمہ یا آج ساتھ کرتا رہے گا، مگر آئیڈیا اس نے عجیب لکھا، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیندی بھی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدروں پہ صدقے جاؤں کہ تو مدنی کا جھولا جھلاتی ہوگی۔ سعادت ہے نا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، اے انگلی نپا کے تو ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹریندی بھی ہو سے۔ حلیمہ تو اس بچے کو اپنی انگلی پکڑا کے اپنے صحن کے اندر چلنا بھی تو سکھاتی ہوگی، اور تجھے کیا پتا وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ نی عرشاں دا چن ہے کھلونا بھی جس دا، تو اس بے مثل نو کھلیندی بھی ہو سے۔ حلیمہ جس کے لیے اللہ نے آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیا، تو اس بے مثل حسن کو دنیا کے اندر کھیلنا سکھاتی ہوگی۔ نوا کے دھوا کے تے سرما بھی پا کے، تے تھوڑی ہلا کے ہنسیں دی بھی ہو سے۔ ہمارے یہاں چھوٹے بچے کو نہلاتے ہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں، تو مائیں عام طور پر کہتی ہیں نظر نہ لگ جائے، تو وہ بچے کو ہنساتی ہیں اس وقت تاکہ یہ ہنس پڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو بھی اس مدنی کو غسل دیتی ہوگی، اچھے کپڑے پہناتی ہوگی، آنکھوں میں سرما ڈالتی ہوگی،
اور جب ہنساتی ہوگی تو مسکراتے چہرے کو دیکھتی بھی ہوگی۔ زمانے دی تتیاں ہواواں دے کولوں، نبوت تے پھلنوں لکیندی بھی ہوسیں، نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہیں چمیندی بھی ہوسیں۔ کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت چہرے کو ہنستے مسکراتے دیکھتی تو ہوگی، تو اس کے بوسے بھی تو لیتی ہوگی۔ محبت چاہ کے بوسے دی خاطر لباں وچ لباں کو ملیندی بھی ہوسیں، کدی نال تیرے نزاکت چ سونا اور رسدا بھی ہوسی منیندی بھی ہوسی۔ عجیب بات کہی ہے کہ کبھی وہ بچہ ناز میں آ کر حلیمہ تیرے ساتھ روٹھتا ہوگا تو اس کو مناتی بھی تو ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیسی مناتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے دادا کے وفات کے بعد پھر اپنے چچا کی پرورش میں آ گئے، اور ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ اس وقت عمر 40 سال تھی، نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے حبیب اس سے پہلے بھی نبی تھے، مگر اظہار 40 سال کی عمر میں فرمایا۔ چنانچہ پھر امتحان آنے شروع ہو گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب آپ فاتح مکہ بن کر واپس تشریف لائے۔ پھر فاتح مکہ کے بعد حنین کا میدان تھا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا، بہت زیادہ۔ 6000 قیدی تھے، 12000 بکریاں تھیں۔ اب ان قیدیوں میں نبی علیہ السلام کی جو رضائی بہن تھی نا شیمہ، وہ بھی قید ہو کر آئی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے۔ ایک صحابی آئے، جی ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں۔ نبی السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک بیٹا عبداللہ کا ہوں، میری تو کوئی بہن نہیں تھی۔ جی وہ کہتی ہے میں بہن ہوں۔ تو نبی علیہ السلام بھی حیران ہوئے، وہ مجھے کیسے کہتی ہے کہ میری بہن ہے؟ تو اس کو فرمایا کہ اس کو لے کے آؤ۔ چنانچہ شیمہ آئی، اس وقت عمر بڑی ہو چکی تھی اس کی، آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں حلیمہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن ہوں۔ اور اس نے پھر واقعہ یاد دلایا کہ جب آپ کی عمر اتنی تھی اس وقت دیکھو یہ ایسے ہوا تھا، اور اس کے نشان ابھی بھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے نشان دیکھے، آپ کو بھی یاد آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور بہن کو کہا کہ اب تم میری چادر کے اوپر بیٹھا۔ کائنات کو پیغام دے دیا کہ دیکھو بھائی اپنے بہنوں کی اس طرح عزتیں کیا کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کو آپشن دی، فرمایا میرے پاس رہو گی، ساری زندگی آپ کی کفالت میں کروں گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں اپنے خاندان میں۔ فرمایا کہ اچھا تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جانور بھی دیے اور بھی تحفے دیے۔ اس نے کہا کہ میں تو واپس جا رہی ہوں، میرے قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ خود آ گئی اور ہمیں قیدی چھوڑ کے آئی۔ بہن کی اس بات پر نبی علیہ السلام نے قبیلے کے سب قیدیوں کو رہا فرمایا۔ بھائی اپنی بہنوں کی یوں عزتیں رکھا کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب آپ نے رہا فرمایا، شیمہ بڑی خوش ہو گئی۔ اس وقت شیمہ نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو لوری دیتے ہوئے میں کیا دعا پڑھتی تھی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ کہنے لگی میں کہا کرتی تھی ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا۔ بھائی میں نہیں جانتی تھی کہ تجھے اللہ وہ عزتیں دیں گے کہ آج میں بھی گرفتار پر تمہارے سامنے پیش ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی سرداری عطا فرمائی۔ کہنے والے نے کہا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں یتیم آئے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے محبت تھی، بہت محبت فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف جانے لگے، تو مکہ مکرمہ کی ایک گلی میں، مدینہ طیبہ کی ایک گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ الگ بیٹھا ہے، تھوڑا اداس نظر آتا ہے۔ بڑھتے قدم رک گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے، تم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں؟
اس نے کہا میں یتیم مدینہ ہوں، میرے والد فوت ہو گئے، کوئی نہیں جو میرے لیے اچھے کپڑے لاتا، میری والدہ مجھے تیار کرتی، میں بچوں کے ساتھ خوشیاں مناتا، میں الگ بیٹھا ہوں، مجھے اپنے ابو یاد آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمان لگے اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کا بچہ تھا۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ اس بچے کو نہلائیے۔ وہ نہلانے لگیں تو نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی طرف کہ حسن کے کوئی اچھے کپڑے ہو تو وہ بھجوا دیجیے۔ کپڑے بھجوا دیے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ اچھے کپڑے پہنائے، ان کو خوشبو لگائی، ان کو سرما ڈالا، سر پہ تیل لگایا، کنگھی کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ بچہ بڑا خوش تیار عید کے لیے جانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے والد کے ساتھ کس طرح عید پڑھنے جاتے تھے؟ اس نے کہا میرے والد تو مجھے کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، فرمایا آؤ آج میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور کندھے پہ بٹھا کر جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ بچے جو مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے انہوں نے اس بچے کو دیکھا، جا رہا تھا تو میلے کپڑے تھے، آ رہا ہے نہایا ہے، سرما ڈالا ہے، خوشبو لگائی ہے، صاف کپڑے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو بچوں نے آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کی اور پوچھا کہ کیا معاملہ؟ اس بچے نے خوشی سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب اس بچے نے یہ کہا تو کھیلنے والے بچوں میں سے ایک بچے نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا کاش میرا باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا، اللہ کے حبیب مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے ایسی محبت تھی، نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کے عیدگاہ میں تشریف لاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ ممبر کے اوپر بیٹھنے لگے وہ بچہ زمین پر بیٹھنے لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آج تو زمین پر نہیں بیٹھے گا۔ جہاں ممبر پر آپ تشریف فرما تھے آپ نے اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، پھر خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا لوگوں جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے سر کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے اتنی محبت، اللہ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شفاعت سے نوازا کہ جو ہماری سوچ اور گمان سے بھی باہر ہیں۔ عربی زبان میں جتنے حروف ہیں اور ہر حرف سے جو صفت کا لفظ بنتا ہے وہ صفت اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دوبارہ سنیے، عربی زبان کے اندر جتنے حروف ہیں ہر حرف سے جو صفت بنتی ہے وہ صفت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، الف بولی، دنیا میں احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے، ابتحی آ گئے، دنیا میں امین آ گئے، اول آ گئے، با بولی، دنیا کے اندر بشیر آ گئے، باطن آ گئے، تا نے کہا دنیا میں تنویر آ گئے، تہامی آ گئے، سا نے کہا دنیا میں ثاقب آ گئے، جیم بولی دنیا میں جواد آ گئے، جمیل آ گئے، ہا بولی حامد آ گئے، حبیب آ گئے، حافظ آئے، حکیم آئے، حجازی آئے، حامیم آئے، حبیب آئے، حق آئے، حاشر آئے، حفی آئے، خو بولی دنیا میں خاتم النبیین آ گئے، خاشع آ گئے، خلیل آ گئے، دال بولی دنیا میں داعی آ گئے، داعین اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، زال بولی دنیا میں زکی آ گئے، را بولی دنیا میں رسول آ گئے، رحمت للعالمین آ گئے، رشید آئے، رفیق آئے، رؤوف آئے، رحیم آئے، زا بولی دنیا میں بیت اللہ کے زائر آ گئے، سین بولی سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شافع آ گئے، شکور آ گئے، شہید آ گئے، شبیر آ گئے، شاہد آ گئے، صاد بولی دنیا میں صفی اللہ آ گئے، زود بولی دنیا میں ضامن آ گئے، تو نے کہا طیب آئے، طاہر آئے، طٰہٰ آئے، توسین آئے، زا نے کہا دنیا میں ظاہر آ گئے، عین بولی عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، عاقب آ گئے، غین بولی دنیا میں غیور آ گئے، فا نے کہا دنیا میں فاتح آ گئے،
قوف بولی دنیا میں قاسم آ گئے، قاری آ گئے، قوی آ گئے، قریشی آ گئے، قریب آ گئے۔ چھوٹی کاف نے کہا کفیل آ گئے، کامل آ گئے۔ لام نے کہا دنیا میں لہیق آ گئے۔ میم بولی محمد آ گئے، محمود آ گئے، مدثر آ گئے، مزمل آ گئے، متین آ گئے، مجیب آ گئے۔ دنیا کے اندر منیر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، منصور آ گئے، ماہی آ گئے، مجتبیٰ آ گئے، مطہر آ گئے، مذکر آ گئے۔ دنیا کے اندر مطیع آ گئے، مامون آ گئے۔ نون بولی دنیا میں نذیر آ گئے، ناشر آ گئے، ناصر آ گئے۔ واو بولی دنیا کے اندر وکیل آ گئے، ولی آ گئے۔ ہا نے کہا دنیا میں ہادی آ گئے، ہاشمی آ گئے۔ حمزہ نے کہا دنیا میں آخر آ گئے، عامر آ گئے۔ یا بولی دنیا میں یاسین آ گئے، یتیم آ گئے۔ اللہ نے قصہ ختم کر کے کہا الم یجدک یتیما فآوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، کونین کا والی بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس پوری کائنات کے لیے سعادت تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو اپنے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک ایک سنت سے اپنے آپ کو مزین کریں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت سے مزین کر لے، حتیٰ کہ جب ملک الموت آئے دل کو ٹٹولے تو عشق نبی سے بھرا نظر آئے، جسم کے جس عضو کو ٹٹولے سنت نبی سے سجا نظر آئے۔ اس محبت میں ہم اس دنیا سے جدا ہوں اور قیامت کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں وزیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جن کے کرنے سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اسے کلمے پہ موت آتی ہے۔ تو آج وہ 10 باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں گی، امید ہے کہ آپ اسے گوش ہوش کے ساتھ سنیں گی، نوٹ کریں گی اور پھر ان پر آپ ہمیشہ پریکٹس کریں گی۔ سب سے پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے وہ ہے غیر محرم سے اپنی نظر کو بچانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس، کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، مسموم زہریلا تیر، من ترکہا مخافتی، جس نے میرے خوف سے اس بری نظر کو ترک کر دیا، ابدلتہ ایمانا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا، یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ وہ اس کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد واردا، اور یہ لکھا گیا ہے ان حلاوت الایمان، کہ حلاوت ایمان اذا دخلت قلبا، جب قلب میں داخل ہوتی ہے، لا تخرج منہ ابدا، پھر وہ قلب سے باہر نہیں نکلتی۔ تو آج اسی مجلس میں یہ نیت کر لیجئے کہ اے پروردگار عالم، آج کے بعد ہم کسی بھی غیر محرم مرد کی طرف کبھی بری نظر نہیں ڈالیں گے۔ اور کئی مرتبہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں، آپ بری نظر سے تو نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی ہیں۔ ہر ارادے کی نظر جو غیر محرم پر ڈالی جاتی ہے وہ شہوت کی ہی ہوتی ہے، بندہ محسوس کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے
یہ نیت کیجئے کہ آج کے بعد ہم نے غیر محرم کی طرف نظر اٹھانی ہی نہیں. اس عمل کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوگا. اسی لیے حلاوت ایمان کی علامتیں لکھی ہیں کہ استلذاذ الطاعات، جب دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے تو عبادات کے اندر بندے کو لذت مل جاتی ہے. تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، انسان کا عبادت میں، نیکی میں جی لگتا ہے. ایثارها علی جمیع الشہوات، اور تمام قسم کی شہوات کو چھوڑ دینا بندے کو آسان نظر آتا ہے. تحمل المشاق فی مرضات اللہ، اور اللہ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو کرتے ہوئے جو مجاہدہ ہے اس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، ہر قسم کے حالات میں اللہ کی قضا پر بندے کو رضا نصیب ہو جاتی ہے. تو پہلا عمل تھا بد نظری سے پرہیز. یہ بد نظری فزیکلی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی مرد کی طرف دیکھیں، اور یہ ٹی وی کی سکرین پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ٹی وی کی سکرین پر کسی غیر مرد کو دیکھیں، بات برابر ہی ہے. دوسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرمایا مسواک کرنا. یہ مسواک کرنا جیسے مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مسنون طریقہ بتایا کہ مسواک کرتے ہوئے 3 انگلیاں اوپر ہوں، چھنگلیاں نیچے ہو اور انگوٹھا سائیڈ پر ہو. وہ فرماتے ہیں مسواک کے بارے میں، من منافعہ، مسواک کے فوائد میں سے یہ بھی ہے تذکیر الشہادت عند الموت، موت کے وقت بندے کو کلمہ یاد آ جاتا ہے. رزقنا اللہ تعالی بمنہ وکرمہ، حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرتا ہو، ملک الموت آتے ہیں اور 2 کام کرتے ہیں، شیطان کو اس سے مار کے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ملک الموت ہی بندے کو یاد دلا دیں کہ تیرے جانے کا وقت قریب آ گیا. تو مسواک کی بھی پابندی کریں. تیسرا، ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. اس کی اصول یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے. تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے. چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا. حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے. وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے. تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں. اپنے خامن سے اجازت لیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے.
पांचवा, अहलुल्लाह के साथ बैत का ताल्लुक होना, कल्बी ताल्लुक होना, उनकी सोहबत नसीब होना। उसकी वजह यह कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम रिजालुल्ला यशका जलीसुहुम, ये वो लोग हैं कि जिनके पास बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। और बदबख्त तो वही होता है कि जिसको आखिरी वक्त में कलमा नसीब ना हो। तो इस हदीस पाक से भी साबित होता है कि इस ताल्लुक की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमा देते हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का शेर पढ़ा, यक जमाना सोहबत बा औलिया बेहतर अज सद साल अताअत बेरिया, कि अल्लाह वालों की थोड़ी देर की सोहबत 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो फरमाते हैं कि मेरे ज़हन में एक सवाल पैदा हुआ कि अगर 100 साल की इबादत से बेहतर है ये कहते तो मानने वाली बात थी, मगर उन्होंने तो फरमाया कि 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। चुनाचे मैंने हजरत थानवी रहमतुल्लाह की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत, ये शायर लोग बहुत इफरात और तफरीद के मुर्तकिब होते हैं। मुझे लगता है कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से भी इस पॉइंट पर कुछ ऐसा ही मामला हुआ कि उन्होंने फरमाया कि अहलुल्लाह की एक लम्हा की सोहबत 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस शेर को मैं पढ़ूं? जी हजरत पढ़ें। तो हजरत ने पढ़ा, यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतर अज लख साल अताअत बेरिया, कि अहलुल्लाह की एक लम्हा की सोहबत लाख साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। तो मैंने कहा कि हजरत 100 साल मुझे समझ नहीं आ रहे थे, आपने तो उल्टा लाख साल की बात कर दी। तो फिर हजरत ने उसका तहकीकी जवाब दिया, फरमाया कि देखो कोई बंदा लाख साल की इबादत कर ले, क्या उसके पास गारंटी है कि उसको कलमे पे मौत आएगी? मैंने कहा नहीं। फरमान लगे, हमारे सामने शैतान की मिसाल मौजूद है कि इसने जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदे किए, लाखों साल इसने अल्लाह की इबादत की, लेकिन आखिरी वक्त में अल्लाह के दरबार से दुत्कार दिया गया और यह मुर्तद बन गया। बलम बाउर की मिसाल है, 300 साल उसने इबादत की थी, लेकिन आखिरी वक्त में उसका अंजाम बुरा हुआ, कुरान मजीद में मौजूद है। तो मालूम हुआ कि जितनी मर्जी कोई इबादत कर ले, अंजाम के बारे में कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो हजरत ने फरमाया कि देखो यहां तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारंटी दे रहे हैं, हम रिजालुन ला यशका जलीसुहुम, कि ये वो लोग हैं कि जिनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं होता, यानी आखिरी वक्त में कलमे से महरूम नहीं किया जाता। तो फिर तो इनकी एक लम्हे की सोहबत वाकई लाख साल की इबादत पर फजीलत रखती है। छठा अमल जिसकी वजह से इंसान को आखिरी वक्त में कलमा नसीब होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। आप अपनी जिंदगी में अल्लाह से मोहब्बत करें, मोहब्बत की हरारत आपको दिल में महसूस हो, अल्लाह के लिए खाएं पिएं सोएं जागें, जिंदगी का हर काम अल्लाह के लिए करें, अल्लाह को याद करें, रातों की तन्हाई में दुआएं मांगें, लौ लगा के बैठें। जैसे बंदे को मोहब्बत की वार्मनेस फील होती है, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत की वार्मनेस को फील करें। हमारे मशाइख ने लिखा है कि जो शख्स दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला आखिरत में उसको अपने दुश्मनों की कतार में कभी खड़ा नहीं फरमाएगा। ये कैसे हो सकता है?
کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے گے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ 8واں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں، اور بعد میں پھر اذان کی دعا پڑھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، حلت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس بندے کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ففیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ، اس میں اشارہ ہے کہ اس کو موت کے وقت کلمے پہ موت نصیب ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے۔ اور وہ دعا بہت چھوٹی سی ہے، دن میں بھی مانگے رات میں بھی، اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کلمے کی کثرت کریں، اس لیے کہ زندگی میں جو عورت کلمے کی کثرت کرے گی، ہر وقت اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتی رہے گی، تو پھر آخری وقت میں اس کلمے کا پڑھنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ خواجہ فرید بن عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نوجوانی میں عطر کی دکان تھی اور میری ہزاروں شیشیاں ہوتی تھیں جن میں عطر پڑا ہوتا تھا۔ ایک دن بڑے میاں آئے
اور آ کر میری ان شیشیوں کو بڑے حیرانی سے دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ تو جب میں نے یہ الفاظ کہے تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ اچھا بھائی میری تو ایسے نکلے گی۔ یہ کہہ کر میرے سامنے وہ زمین پر لیٹ گئے اور اوپر اپنے رومال ڈال دیا۔ میں سمجھا کہ شاید ویسے ہی مجھے کر کے دکھا رہے ہیں، جب قریب جا کے دیکھا تو ان کی موت آ چکی تھی۔ تو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے پھر ان کو آخری وقت میں یوں کلمے پہ موت آتی ہے۔ شری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک کنویں کے قریب، ایک آدمی آیا اور ہم سے کہتا ہے کہ بھئی کوئی اچھی جگہ ہے جہاں انسان مر سکے۔ ہم بڑے حیران ہوئے اس کی بات کو سن کر، تو میں نے کنویں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ اچھی جگہ ہے، سایہ دار بھی ہے، پانی بھی ہے۔ کہنے لگے ہمارے سامنے وہ بندہ وہاں گیا، اس نے جا کر وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے لیٹ گیا۔ کافی دیر کے بعد ہم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ہم نے کہا چلو بھئی اس کو بھی جگاؤ، یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ کہنے لگے جب اس کو جگانے لگے تو دیکھا کہ وہ تو اپنے رب کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو جنہوں نے نیکی پر زندگیاں گزاری ہوتی ہیں پھر ان کو آخری وقت میں یوں موت آتی ہے۔ تو ابو ذرہ رحمت اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے شاگرد موجود تھے، آخری وقت ان کا قریب آ گیا۔ اب شاگرد حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں، یہ تو ہمارے استاد ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جس حدیث مبارکہ میں کلمے پہ موت آنے کی بشارت ہے ہم اس کی روایت پڑھتے ہیں ان کے سامنے تو خود بخود یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے وہ روایت پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے ان فلاں کی بات کہی تو کہتے ہیں کہ حضرت نے وہ حدیث خود پڑھنی شروع کر دی، اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو الا اللہ کے لفظ کہنے پر ان کی روح نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی دکھا دیا کہ جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ 10واں عمل جس سے کہ آخری وقت میں موت نصیب ہوتی ہے، یہ دعا باقاعدگی سے مانگیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر دل ٹیڑھے نہ ہوئے تو یقیناً انسان کو کلمے پہ موت آئے گی۔ یہاں پر حب لنا کا لفظ استعمال ہوا۔ ہبہ کا لفظ ہوتا ہے کہ بغیر استحقاق کے کسی کو کوئی چیز دے دی جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنت بندے کے عملوں کی قیمت نہیں، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات بھی کہیں گے کہ قابو آ گئے، اب چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، اپنی باتیں ہیں نا، غیر کی تو ہے نہیں، اپنی باتیں بندہ لمبی کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ معاف فرما دیں گے۔ ایک واقعہ، بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر ہے، نام ہے سلام بن جبیر۔ یہ شام آیا اور شام سے اس نے مال تجارت خریدا۔ ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ شکل اچھی تھی، نہ کوئی اور ایسا اس میں ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا، گلو خلاصی کر رہا تھا، تو سستا بہت بک رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں، کوئی تو لے لے گا، کسی کو غلام کی نوکر کی گھر میں ضرورت ہوگی۔ اس کا نام تھا سالم۔
لڑکے کا نام تھا سالم اور خریدنے والا سلام بن جبیر